اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام مومنین کا سورہ مریم کی تفسیر کے اس آخری ایپیسوڈ میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور آج کی اس ایپیسوڈ کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہماری زندگی اور موت کو قرآن و اہل بیت کے ساتھ محکم اور مستحکم بنائے رکھے اور ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ مریم کی آخری 3 آیتوں کی تفسیر کو بیان کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ عقیدے کے بنا عمل اور عمل کے بنا عقیدہ کارساز ہے یا نہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، ان کے لیے خدائے رحمان عنقریب ان کے لیے قلوب میں محبت پیدا کرے گا۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے اہم نکات کو بھی معلوم کرتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کوئی نیک و صالح انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو عام لوگوں کے علاوہ فاسق و فاجر لوگ بھی اس پر آنسو بہاتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں اور اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں یا اس کی باتیں دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ تمام ہمدردیاں صرف اس لیے ہیں کہ مرنے والا ایک اچھا انسان تھا۔ جی ہاں، جس کسی نے اپنی محبتوں کا مرکز خدا کو بنایا تو وہ لوگوں کے دلوں کو اسی کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور جو اپنے دل میں خدا کی یاد کو بساتا ہے تو خداوند تعالیٰ اسے یاد فرماتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ولایت امیر المومنین جزا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے جو عمل صالح رکھتے ہیں۔ اس روایت کی مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اہل ایمان ہی علی علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ تھے اس آیت میں پائے جانے والے کچھ اہم نکات۔ اب آئیے اس میں موجود پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ ایک، ایمان بغیر عمل اور عمل بغیر ایمان فائدہ مند نہیں ہے۔ دو، ایمان اور شائستہ کام لوگوں سے محبت بانٹنا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جہاں ہم دیکھیں کہ ہماری محبوبیت کم ہوئی ہے تو اپنے عقیدے اور عمل پر غور کریں، کیونکہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تین، کسی کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، سیجعل لهم الرحمن، کیونکہ لوگوں کے قلوب بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ چار، کسی کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت الہی رحمت کا حصہ ہے جو مومنین اور صالح لوگوں کا نصیب ہے۔ پانچ، ممکن ہے کہ آج آپ کو شائستگی کوئی خاص فائدہ نہ دے، لیکن اگر آپ صبر سے کام لیں اور اس پر کاربند رہیں تو مستقبل میں ہر صورت اپنے دامن میں ثمرات ضرور پائیں گے۔ اب آئیے اگلی آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اے نبی، پس ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں یقیناً آسان کیا ہے تاکہ آپ اس سے اہل تقوی کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو لوگوں کی تنبیہ کریں۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے حسب سابق اس میں پائے جانے والے نکات کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ لد کا معنی ہے شدید دشمنی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے اہم میسیجز کیا کیا ہیں۔ ایک، تبلیغ و اصلاح کا آسان بیان، یہ قرآنی طریقہ ہے۔
یسرتا آسان و سہل بیان ضروری ہے، لیکن اس میں سست گوئی نہیں ہے۔ بات محکم ہونی چاہیے اور اس میں روانی بھی ہونی چاہیے۔ 2 بیان میں روانی بھی لطف الہی ہے۔ 3 ہر طبقے انسانی کے ساتھ خاص طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اب آئیے سورہ مریم کی آخری نورانی آیت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ اور ہم نے ان سے قبل کتنی قوموں کو ہلاکت سے ہمکنار کیا ہے، کیا آج آپ کہیں بھی ان میں سے کسی ایک کا نشان پاتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہیں؟ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس میں پائے جانے والے اہم نکات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی و دلداری و تسکین کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس میں اشارتاً نوید دی گئی ہے کہ آپ کے یہ جھگڑالو دشمن جلد نابود ہو جائیں گے، اس طرح ہلاک ہوں گے جس طرح گزشتہ امتوں کے لوگ جو حق سے برسر پیکار رہے تھے ہلاک ہو گئے تھے۔ رکرن کا معنی ہے دھیمی آواز۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں جابر سے فرمایا، ہلاک یافتہ قوم بنو امیہ ہیں، تم ان کے افراد پر نظر رکھو، ان میں سے کوئی بھی نہ کسی امید کے ساتھ وابستہ ہے اور نہ خوف و وحشت سے خالی ہے۔ جابر نے عرض کیا کہ میں نے آپ کے حضور عرض کی کہ یہ بات اٹل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بہت جلد ایسا ہونے والا ہے۔ تو یہ تھے اس آیت میں پائے جانے والے کچھ اہم نکات۔ اب آئیے اس کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ ایک، ضدی اور ہٹ دھرم قوموں کی ہلاکت کے بارے میں قرآن میں جو کچھ آیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ 2، دشمنان دین کی ہلاکت الہی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ 3، تاریخ عبرت کا آئینہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عقیدہ اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ عقیدے کے بنا عمل اور عمل کے بنا عقیدہ بیکار ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔